السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ کی تازہ جنگی صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، لگتا یہ ہے کہ اسرائیل زمینی جو جنگ ہے وہ لبنان میں ہار رہا ہے اور اس کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد سے اب اسرائیل جو ہے لبنان سے بھاگنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اس حوالے سے آج اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے اس کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں باقاعدہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لبنان سے زمینی جو فورسز ہیں ان کو نکالا جائے. جبکہ آج اسرائیل کے اوپر حزب اللہ کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 20 سے زائد اسرائیل کے جو فورسز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اسی طرح کے ایک حملے القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی فلسطین میں کیے گئے ہیں، جس میں 15 سے زائد اسرائیلی فورسز ہلاک ہو چکے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بہت بھاری گزرا ہے اور اسرائیل کو بڑے جو ہے وہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے ساتھ ہی ایک طرف یمن کے اوپر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جس میں صنعا اور الصعدہ کے جو علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. جبکہ یمن کی جانب سے اسرائیل کو جوابی کارروائی کے طور پر نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں خیبر شکن میزائل جو ایران میڈ میزائل ہے، ہائپر سونک میزائل ہے، اس سے نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کا جو حیفا اور جافا کے جو علاقے ہیں ان کو. جافا دراصل تل ابیب کو کہا جاتا ہے، جو کہ پرانا نام ہے. اس حوالے سے بھی ہم آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے. ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اسرائیل کے اوپر. یہ کارروائی کیا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. بڑی زبردست قسم کی کارروائی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ساتھ میں اسرائیل کی جانب سے جو شام کے علاقے ہیں، زنبیہ کے علاقے میں جو حملے کیے گئے تھے اس میں جو جانی نقصانات ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرنا ہے. اس میں کن کن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا اور کیا نقصانات ہوئے، اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ساتھ میں ٹرمپ جو ہے وہ اپنے غیر قانونی جو مطالبات پیش کرنا جو شروع کیے ہیں، تو اس سے کیسے جان چھڑائے جائے، ان کے جو مطالبات ہیں اس کو مانا جائے یا ان کو ریجیکٹ کیا جائے. امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھی گئی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ آ تو گئے ہیں، ان کے اوپر سوار تو ہو گئے ہیں. اب کیا کیا جائے، ٹرمپ کے احکامات کو مانا جائے یا ان کو ریجیکٹ کیا جائے. سر پکڑ کے بیٹھی ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بڑی زبردست قسم کی بہت خوبصورت قسم کی ایک تبدیلی آئی ہے. ایران کے دورے پر آئے تھے سعودی عرب کے آرمی چیف، جس میں دونوں ممالک کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے بڑی اہم قسم کی بات چیت ہوئی. اس کے ساتھ ہی آج صدر مسعود پزشکیان ہے، ان کے اور سعودی ولی عہد بن سلمان کے درمیان ایک ٹیلی فونک بات چیت ہوئی، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور وہاں پر جنگ بندی کے حوالے سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ان تمام تفصیلات کو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے اس ولاگ کو آخر تک سننا پڑے گا. ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے وہ اسرائیل کے گلے پڑ رہی ہے. اسرائیل اب مسلسل اس میں دھنستا جا رہا ہے، اس کو نقصانات پر نقصانات سامنے آتے جا رہے ہیں. زمینی جو جنگ ہے لبنان کے ساتھ جو جنوبی سرحدوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے، اس میں اسرائیل کو بہت سخت قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. زمینی جو جنگ ہے اس میں اسرائیل کچھ کلومیٹر بھی اندر نہیں آ سکا، 0 کلومیٹر کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں بھی نہیں آ سکا ہے. چند سرحدی دیہاتوں تک اس کی جو انفلٹریشن ہے وہ محدود رہی ہے، اور وہ انفلٹریشن بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر حزب اللہ کی جانب سے ان کو اندر گھسنے دیا گیا تاکہ ان کو گھیر کے ان کو خاتمہ کیا جا سکے. یہ اس حوالے سے میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ حزب اللہ کی جانب سے جو اپنی ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، جو اس سے پہلے جو 2 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں پہلی جو جنگ تھی اس میں 7 دنوں کی وہ جنگ تھی. اس میں اسرائیل جو ہے وہ 60 کلومیٹر اندر آیا تھا اور وہ تل ابیب تک پہنچ گیا تھا. جبکہ 2006 کے جو 33 روزہ جنگ کے اندر 17 کلومیٹر اندر آیا تھا، جو کہ دریائے لطانی تک کا بنتا ہے. اور اس جنگ میں اسرائیل ابھی بھی سرحدوں پہ ہی ہے، اس کی یہ ہمت نہیں بن پا رہی کہ وہ اندر آ جائے. ابھی یاد ہوگا آپ کو، جو خیام کے علاقے میں اس نے آنے کی کوشش کی تھی تو وہاں پر ان کے لاشوں کے
انبار لگ گئے تھے، بہت بڑے پیمانے پر ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اتنے زیادہ جانی نقصانات برداشت کرنے کے بعد اب وہاں سے بھاگنے کی پوری تیاری کر رہا ہے، اور ابھی آج جو ان کی جو جنگی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے جو زمینی فورسز ہیں ان کو لبنان سے نکال دیا جائے، سرحدوں سے نکال دیا جائے، ان کو بیرکوں میں نکال دیا جائے، تاکہ ان کی جو ایئر ریڈز ہیں وہ سلسلہ ان کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ جبکہ اسرائیل کے اوپر لبنان کے جو حملے ہیں، حزب اللہ کے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، بہت زیادہ بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ آج حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 15 سے زائد اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہلاکتیں ہیں ان کے تلابیب کے اندر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کفر قلعہ کے علاقے میں حملہ کیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ فادی 1 اور نصر 2 میزائلوں کا آج زیادہ استعمال ہوا ہے حزب اللہ کی جانب سے، جس میں کفر قلعہ میں ایک مکان میں اسرائیلی فورسز کی ایک بڑی تعداد وہ اس میں ان ہو گئی تھی، جس کے بعد اس مکان کو باقاعدہ میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک بڑے پیمانے پر اسرائیل کی فورسز کو نقصانات، جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد شیوا فارمز کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فورسز کے، جس میں ان کی متعدد ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی تباہ ہوئیں، اور ان کے اندر جو فورسز تھے وہ ان کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا۔ ایترون کے علاقے میں بہت بڑی تباہی ہوئی، وہاں پر اسرائیل کے جو فورسز کے اوپر ایک گیدرنگ کو ریڈ کیا گیا ہے، جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے جانی نقصانات ہوئے۔ جو اب تک جو یہ جو 20 کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ تعداد ہے جو کہ اسرائیل کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے اتنے فورسز ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ در حقیقت ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الجلیل کے شمال میں بھی ایک حملہ کیا گیا ہے ایک اسرائیلی فورسز کی گیدرنگ کو، جس میں وہاں بھی نقصانات کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑا ہے۔ ساتھ میں اسرائیل کی جو مختلف علاقوں پر، لبنان کے جو مختلف علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 52 سے زائد جو عام شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اصل میں اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ ایئر ریڈز کرتے ہیں اور وہ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں لامالہ عام شہری ہوتے ہیں تو ان کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ تو ہجرت کر کے نکل چکے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو بتائے بغیر حملہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو کولیٹرل ڈیمیجز بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے کولیٹرل ڈیمیجز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ تو قصداً ان رہائشی عمارتوں کو نشانہ بناتا ہے جس سے عام شہری جاباگ ہو جاتا ہے۔ قسام بریگیڈ کی جانب سے بھی اسی طریقے سے اسرائیل کی جو فورسز کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ بیت اللہیہ کے علاقے میں گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ایک اسرائیل کی ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا، فوجی قافلے کو، جس میں تقریباً 15 سے زائد افراد وہاں پر بھی ان کے جو فورسز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی کارروائی ہے۔ اور ساتھ میں ایک شمالی غزہ کے علاقے میں بھی ایک ٹینک شکن میزائل سے ایک ٹینک کو تباہ کیا گیا، جو کہ عملے سمیت اس میں وہ ٹینک تباہ ہو گیا، تو اس میں ان کا سارا عملہ بھی ہے وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی فلسطین کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ آج جو مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں، اسپیشلی جو النصیرات کیمپ ہیں اور النوائر کا علاقہ ہے، نصیرات کیمپ کے سائڈ میں ایک النوائر کا ایک گاؤں ہے، اس پہ زیادہ حملے کیے گئے ہیں، جس میں تقریباً 44 سے زائد جو عام فلسطینی شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ کمال عدوان کے جو ہاسپٹل ہے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آج بھی اسی طریقے سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا گیا۔ اور النوائر کے ساتھ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس علاقے میں بھی اس وقت کی جو اطلاعات ہے وہاں پر اسرائیل کی فورسز کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے، اس میں ٹینکوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں جانی نقصانات کی اطلاع سامنے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ ان کو ایواکویٹ کرنے کی اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن لامالہ اس علاقے میں اسرائیلی فورسز مسلسل طور پر حملے کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہاں پر ریسکیو جو آپریشنز ہیں وہ متاثر ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے شام کے اندر جو کارروائیاں کی گئی ہیں، زینبیہ کے علاقے میں جو گزشتہ رات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کے ارد گرد کے جو علاقہ ہے اس کو زینبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر جو حملے کیے گئے تھے اس میں 7 سے زائد افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اور 20 سے زائد زخمی ہیں، عام شہری ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اب وہ شامی گورنمنٹ کی جانب سے جو اطلاعات جاری کی گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر یہ جو دیر زور کا جو علاقہ ہے
شام کا، اس میں العمر جو آئل فیلڈ ہے، یہ جو بیس ہے یہ امریکہ کے فورسز کے انڈر میں ہے. یہاں سے امریکہ جو ہے وہ العمر آئل بیس سے تیل چوری کرتا ہے، مسلسل تیل چوری کرتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو آج جو ریزسٹنس فرنٹ کے جوانوں نے اس بیس کے اوپر حملہ کیا ہے، بڑے پیمانے پر وہاں پر راکٹس داغے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دیگر جو ہتھیاروں سے حملے کیے گئے ہیں. تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں نقصانات زیادہ ہیں. اس میں امریکی کمانڈ سینٹر کے تباہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اب اس کی مزید جو جانی نقصانات کے حوالے سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ تفصیلات سامنے آتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایران نے ٹینکوں سے حملہ کیا یا میزائلوں سے حملہ کیا یا ایئر ریڈس کیا، تو وہ ایسا نہیں ہے. ایران کے جو سائبر فورس ہے اس نے اسرائیل کے اوپر دو مختلف قسم کے بڑے حملے کیے ہیں. ایک تو نیتن یاہو کے دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں جو ان کی جو حساس جو ان کے ڈاکومنٹس ہے وہ ان کو ہیک کیا گیا ہے. ساتھ میں جو ان کے جو ایکس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو باقاعدہ جو اس کے ایئر فورس کے ایکس اکاؤنٹ کو اس کو ہیک کر لیا گیا. اس میں وہ اپنا ڈیٹا وہ شیئر کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. ساتھ میں جو اسرائیل کے جو بینکوں کا جو اے ٹی ایم کا جو ڈیٹا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا وہ سارا ہیک کر لیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب ان کے بینک ایک طرح سے شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں. وہ اسرائیل کی جو سائبر فورس ہے وہ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس کو ریکور نہیں کر پائیں. یہ بہت بڑی ایک بڑا حملہ ہے، کیونکہ جو اے ٹی ایم کے سسٹم کے اوپر حملہ کر لینا، پورے ریاست کے اے ٹی ایم نظام کے اوپر حملہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس میں ان کی اکنومی ہے جو وہ ایک حد تک وہ کولیپس کر جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا حملہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ان کے جو وزیر جنگ ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے جو مالی نقصانات ہوئے ہیں وہ آج انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ 29 ارب ڈالر کا اب تک نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیل کو. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو 29 ارب کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کے حمایت میں یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی گزشتہ روز بھی حملے کیے گئے تھے اور آج بھی صعدہ کے علاقے کو خاص طور پر حملے کا نشانہ بنایا گیا. 2 بار امریکی طیاروں نے صعدہ کے اوپر حملہ کیا ہے، جس میں وہاں پر جو انفراسٹرکچر کی کافی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. چونکہ یہ کل سے حملے جاری تھے تو یمن کی جو فورسز ہے انہوں نے ان تنصیبات اور ان جگہوں کو پہلے سے ہی ایواکویٹ کیا ہوا تھا، تو اس میں جانی نقصانات اتنا نہیں کرنا پڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ مالی نقصانات کا یمن کے فورسز کو اٹھانا پڑ رہے ہیں. ساتھ میں یمن کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے اور یمن نے جوابی کارروائی امریکہ اور برطانیہ کے اوپر نہیں کی ہے. یمن نے کارروائی کی ہے تل ابیب کے اوپر، اور تل ابیب کے اوپر انہوں نے پہلی دفعہ خیبر شکن ہائپر سونک میزائل داغا ہے، جو کہ ڈائریکٹ ہٹ ہوا ہے اور اس نے بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیلی فورسز کو. ایک بہت بڑی کارروائی ہے. اور خیبر شکن میزائل جو ہے وہ یہ سالڈ فیول کا ایک میزائل ہے جس کو بڑی کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے. یہ جو میزائل ہے یہ ایران کی جانب سے عراق کے جو حشد الشعبی اور دیگر جو ریزسٹنس مومنٹس ہیں ان کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اس خیبر شکن کے جو آپ کارنامے جو ہیں وہ دیکھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ گزشتہ روز جو ایران کے وزیر ان کے جو آرمی چیف وہاں پہنچے تھے، جس میں ایران کے آرمی چیف اور سعودی عرب کے آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی 1 to 1، اور پھر اس کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی. بڑی انپریسیڈنٹڈ ٹائپ کی ایک ملاقات تھی. اس میں یہ دورہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا، جس میں بڑے اہم قسم کے فیصلے بھی ہوئے ہیں. مستقبل کے حوالے سے جوائنٹ ملٹری ایکشنز کے حوالے سے بات ہوئی، جوائنٹ ملٹری آپریشنز کے حوالے سے بات ہوئی، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ مسلم ورلڈ کے معاملات میں مداخلت کرے. آج
اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور سعودی عرب کے ولی عہد شاہ محمد بن سلمان کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک بات چیت ہوئی، جس میں بڑی اہم قسم کی گفتگو ہوئی. انہوں نے مشرق وسطیٰ کے معاملات کے اوپر بات چیت کی ہے، اس آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے ساتھ ہی جنگ بندی کے حوالے سے بڑے اہم بات چیت ہوئی ہے. یہ ایک اچھا اور نیک شگون بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو دو بڑے اہم ممالک ہیں ان کے درمیان اس طریقے سے ان کے تعلقات کو ایک وارم ویلکم والے تعلقات ہو جائیں، اچھے ایک تعلقات ہو جائیں اور بڑے کارڈیل قسم کے تعلقات ہوں، تاکہ وہ مل کر یہ دونوں مسلم کمیونٹی کے جو ہیں وہ قائدین کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر وہ دونوں مل کے ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب مسلم امہ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی نیک تمناؤں کے ساتھ ہم یہاں پر اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.